السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس سول انجینئرنگ کے بارے میں۔ سول انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے، سول انجینئرنگ کس کو کہتے ہیں، اگر آپ بی ایس سول انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، مطلب کہ آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کی ایوریج فی کتنی ہوگی، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، کون کون سی یونیورسٹیز ہیں، کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں جو بی ایس سول انجینئرنگ کا پروگرام آفر کرتے ہیں۔ سول انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ کا کام کیا ہوتا ہے، آپ نے کہاں کہاں پہ سروسز دینی ہوتی ہیں، اس کا سکوپ کیا ہے، سیلری کتنی ہے کم از کم اور ہائیسٹ سیلری کتنی ہے، ٹھیک ہے، جاب اپورچونیٹیز کیا ہے پاکستان میں، اگر آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں تو اسکیل آپ کو کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس کچھ باتیں کریں گے کہ کن لوگوں کو سول انجینئرنگ کرنی چاہیے، کن لوگوں کو سول انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے، کس ٹائپ کی جاب لگے گی، کس ٹائپ کا آپ کا کام ہوگا، ٹھیک ہے، کیا سول انجینئرنگ ابھی بھی ایسا پروگرام ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے یا اب سول انجینئرنگ کا سیچوریشن ہو گئی ہے یا کیا حالات ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بی ایس بیچلر آف سائنس، ٹھیک ہے، سول انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے، civil engineering basically is a professional engineering discipline that deals with the design, construction and maintenance of the physical or naturally built environment. ٹھیک ہے، اس کے بعد انکلوڈنگ پبلک ورکس سچ ایز روڈز، بریجز، کینالز، ڈیمز، ایئرپورٹس، سیویج سسٹم، پائپ لائن، اسٹرکچرل کمپوننٹس آف بلڈنگز اینڈ ریلویز، ٹھیک ہے، اس میں آپ ایئرپورٹ بھی شامل کر لیں، ہاسپٹلس بھی، بینکس بھی، مطلب پوری دنیا کی جو بلڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سول انجینئرنگ کے انجینئر کا کام ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سول انجینئرنگ کیا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سول انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، سول انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے اس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا بیسک کرائٹیریا کیا ہے۔ سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے کم از کم آپ کے ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ٹھیک ہے، ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کی پری انجینئرنگ نہیں ہے تو آپ کسی بھی انجینئرنگ پروگرام میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ ابھی تک یہ رول تھا، لیکن ابھی لاسٹ ایئر کچھ چینجنگ ہوئی ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ایف ایس سی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں پری انجینئرنگ میں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہوئی، ایک چھوٹا سا نوٹیفکیشن آیا تھا، اس کے بعد کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ایچ ای سی نے کیا کرائٹیریا اپروو کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہی ڈیٹیلز ہیں کہ جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹ ہیں صرف وہی پری انجینئرنگ کے پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ میں آپ کے کم از کم 45% مارکس ہونا لازم ہے، پھر آپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے 50% ہوں گے تو آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کا میرٹ بالکل بھی نہیں بنے گا 50% پہ، کیونکہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کا میرٹ بالکل ہائی ہوتا ہے۔ ایوریج فی کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر آپ انجینئرنگ کا کوئی بھی پروگرام کسی بھی یونیورسٹی سے کرنے جا رہے ہیں تو اس کی آپ کی ٹوٹل پروگرام کی جو فی ہے وہ کتنی ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو یہ پروگرام آپ کو 18 سے 22 لاکھ کے درمیان کاسٹ کرے گا، ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیوشن فی صرف۔ اور جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جیسے یونیورسٹی آف پنجاب ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہے، اگر آپ یہاں پہ ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ کا میرٹ بن جاتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی فی آدھی ہوگی، مطلب 20-22 لاکھ سے بھی آدھی ہوگی، ٹھیک ہے، 1 لاکھ پر سمیسٹر ہوگی تو 8 سمیسٹر ہوتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، 8 مطلب کہ 8 سے 10 لاکھ آپ کی ایوریج فی ہوگی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایوریج بتائی جا رہی ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنی ہی ہوگی، تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں، میرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا میرٹ میں آپ کا کسی کوٹے پہ ہو جاتا ہے تو آپ کی فی اور کم ہو جاتی ہے۔ باقی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ڈیوریشن کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں تمام انجینئرنگ کے جو پروگرامز ہیں وہ 4 سال کے ہیں، ان کے 8 سمیسٹر ہوتے ہیں، ہر سمیسٹر 6 مہینے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیوریشن ہر سمیسٹر کی 6 مہینے ہے، ٹوٹل آپ کا جو پروگرام بنتا ہے 4 سال کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کا۔ انجینئرنگ کی کون کون سی یونیورسٹیز ہیں، کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ انجینئرنگ کا پروگرام آفر کرتے ہیں؟ پاکستان میں کافی زیادہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں،
ٹھیک ہے، مطلب کہ ایز کمپیئر ٹو ایجپٹ وغیرہ کم یونیورسٹیز ہیں، لیکن کافی یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کے پروگرامز آفر کرتی ہیں، انسٹیٹیوٹ بھی ہیں ہمارے پاس کچھ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپ پہ پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، یو ای ٹی۔ ٹھیک ہے، یو ای ٹی کے سب کیمپسز ٹیکسلا میں ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی سٹیز میں ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنس اسلام آباد راول پنڈی میں یہ واقع ہے۔ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، جی کی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں واقع ہے۔ لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یہ لاہور میں واقع ہے۔ کومسر یونیورسٹی لاہور اور اسلام آباد دونوں سٹیز میں ہے۔ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی، نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، اسلام آباد، پنجاب یونیورسٹی، مہراج یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، کوہاڑ یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، آئی ٹی یو، انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اسلام لاہور، پشاور یونیورسٹی، یونیورسٹی آف پشاور۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ مین امپورٹنٹ جو یونیورسٹیز ہیں انجینئرنگ کے پروگرام کے لیے ٹاپ یونیورسٹیز، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، جاب ڈسکرپشن آپ کی کیا ہوگی اگر آپ انجینئرنگ کا پروگرام کر لیتے ہیں سول انجینئرنگ؟ سول انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سپرویژن والا کام کرنا ہے، مطلب کہ ورکرز کام کر رہے ہوں گے، آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں پہ برج بن رہا ہے، کہیں پہ روڈ بن رہا ہے، کہیں پہ کینال بنائی جا رہی ہے، ڈیم بن رہا ہے، ایئرپورٹ بن رہا ہے، ہاسپٹل بن رہا ہے، وہاں پہ آپ نے جو ہمارے ورکرز ہوں گے ان کو گائیڈ کرنا ہے، گائیڈ بتانا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی سپرویژن میں، آپ کی نگرانی میں سارے کام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بلڈنگ مٹیریل تیار کروانا، بائی کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، سارا آپ کا کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سول انجینئرنگ موسٹ کامن فیلڈ ہے انجینئرنگ کے ریلیٹڈ، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ ہر بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے بلڈنگ کیسے بنتی ہے، لیکن جو بڑی بلڈنگز ہیں ان کے تھوڑا نہیں بلکہ کافی زیادہ مطلب کہ انجینئرنگ چاہیے ہوتی ہے اس کو سٹیبل بنانے کے لیے، اچھی کوالٹی کی بنانے کے لیے اور پائیدار بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کا سکوپ کیا ہے؟ انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے سول انجینئر کا، ٹھیک ہے، جب تک بلڈنگ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو وہاں تک اس کا کام ہے۔ مطلب اس کا ایسا نہیں ہے کہ پہلے کام تھا اب نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو انجینئرنگ کا سکوپ ہے وہ کم ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں موسٹلی ابھی ایسے حالات آ گئے کہ بہت سی فیکٹریز، انڈسٹریز، بڑے بڑے پروجیکٹس بند ہو رہے ہیں، اور جو بڑی کمپنیز ہیں اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کر رہی، وہ باہر کی طرف جانے لگی ہیں دوسرے ممالک میں۔ تو جو انجینئرز ہیں وہ کہاں پہ ہائر کیے جائیں گے، آپ خود سوچیں۔ ٹھیک ہے، اگر پہلے جو تھا مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جیسے روڈ وغیرہ بنتے رہتے تھے یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیلری جو ہے بیسک سیلری انجینئر کو 35 سے 50 ہزار روپے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیچوریشن تھوڑی ہائی ہونے کی وجہ سے سیلری کم ہو گئی ہے، پہلے بہتر سیلری تھی، اور 35,000 یا 50,000 کوئی بڑی سیلری نہیں ہے اگر آپ ٹاپ کی انجینئرنگ میں یونیورسٹی میں کسی میں پڑھیں، جیسے لمز ہے یا پھر ایئر یونیورسٹی یو ای ٹی ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ سیلری بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، ہائیسٹ سیلری اگر آپ گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو آپ کو 70 سے 80,000 سٹارٹنگ سیلری ملتی ہے انجینئر کو پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، جاب اپرچونٹیز بہت کم ہو گئی ہیں سول انجینئرنگ کے لیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں چند ایک جو کمپنیز ہیں بڑی پروجیکٹس والی، ریئل اسٹیٹ والی کمپنیز، وہاں پہ آپ کو کمپنیز میں جابز مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے سوسائٹیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں، روڈ وغیرہ، وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیز میں آپ کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے پاکستان میں، لیکن وہ بھی بہت کم انجینئرز ہیں جو کہ مطمئن ہوتے ہیں اپنی جاب سے۔ ٹھیک ہے، ایک رپورٹ کے مطابق تھوڑے دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ پاکستان میں جو سول انجینئر ہیں وہ آلموسٹ 7,000 سول انجینئر ہیں جو کہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ مطلب ٹاپ کی یونیورسٹی سے ٹاپ کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو جاب ہی نہ ملے، ٹھیک ہے، مطلب 30-35 ہزار کی جاب اگر مل رہی ہے تو وہ تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اتنے گندے حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جاب اپرچونیٹیز اس فیلڈ میں ابھی بہت سیچوریشن آئی ہوگی ہے، اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہو تو جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہیں جب انڈسٹریز بنتی ہیں،
جب قوموں میں مطلب ملکوں میں ترقی ہو رہی ہے تب انجینئرس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سی پیک کا منصوبہ تھا اس ٹائم بہت زیادہ انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے کرنے والے سول انجینئر ان کو اچھی خاصی ارننگ ہوئی کہ اچھا خاصا ان کا ایک روزگار لگا 2 سے 4 سال کے لیے۔ اگر آپ کو سی پیک کا نہیں پتا تو آپ وہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پبلک سیکٹر میں اگر آپ کی گورنمنٹ جاب لگتی ہے انجینئر کی تو کم از کم آپ کو 15-16 اسکیل ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو انجینئر کا اسکیل ہے وہ ڈاکٹر کے برابر ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ کریٹیکلی ایسے بنا دیتے ہیں انجینئر کا، مطلب سب انجینئر ہائر کر دیا پھر اس کو بعد میں ترقی دے دی، اس لیے پھر اس کو 15-16 کا اسکیل ضرور دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 70-80 پلس آپ کی اسٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے پاکستان میں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ سول انجینئرنگ جتنا ہائپ پہلے تھی کہ انجینئرنگ کر لیں گے اور آپ اچھی ارننگ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب نہ ملے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سوچ کے آپ اسٹڈی نہ کریں، ٹھیک ہے، انجینئرنگ ہی نہ کریں تو پھر یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سول انجینئر اگر آج بھی پاکستان میں 20-25 لاکھ میں بن جاتا ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے کسی بھی سول انجینئرنگ کمپنی میں، سعودی میں چلا جاتا ہے یا پوری دنیا میں کہیں بھی وہ جا سکتا ہے اپنی ڈگری کو لے کے اپنے نمبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کمپنی میں رجسٹر ہو کے وہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتا ہے، لاکھوں میں کما سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی اسٹرگل چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جہاں پہ آپ کو جابز اپورچونیٹیز نہیں ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں سیم ڈگری کے ساتھ۔ اگر آپ بھی ان میں سے ایک بننا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی محنت کریں، تھوڑی کوشش کریں اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ باہر جا کے اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ارننگ نہیں ہے انجینئرس کی، ٹھیک ہے۔ باہر آپ کنسٹرکشن سائٹ پہ جیسے سعودیہ میں بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پورا سٹی بنانے لگے ہیں، انہوں نے پاکستان سے پچھلے دنوں 1200 انجینئر ہائر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نسٹ کے بڑے بڑے انجینئر جو کہ ٹاپ کسی زمانے میں انہوں نے 10 سال پہلے اپنے جو ڈسٹرکٹ لیول ہے وہاں پہ ٹاپ کیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے وہ اب جو سٹی بن رہا ہے سعودیہ میں ریاض سے باہر آلموسٹ وال سٹی ہے، 15 سے 18 کلومیٹر لمبا وہ ایک سٹی ہے، مطلب اس میں باہر نہیں جانا پڑے گا، اس کا 10 سال کا وہ بڑا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کتنے زیادہ انجینئر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان سے ہی گئے ہیں اور اچھی ارننگ ان کو مل رہی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے انجینئرنگ نہیں کریں گے کہ پاکستان میں جابز نہیں ہے تو آپ سے بڑا بے وقوف نہیں ہے۔ آپ میرا مشورہ مانیں انجینئرنگ کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔